آپ سب نے ہمارے ساتھ تکلیفیں جھیلی آج، کیونکہ جو لوگ ہمارے استقبال کے لیے آنے والے تھے، جو ہماری طاقت تھے، جن سے ہمیں امیدیں تھیں، ان میں سے زیادہ تر تعداد گرفتار ہے اور 14 ایسے افراد ہیں جن کے ابھی تک ویئر اباؤٹس معلوم نہیں ہوئے کہ وہ کہاں ہیں، ان کو کہاں رکھا گیا ہے۔ اس دوران آپ سب کا آنا اور ہمیں سننا، یہ میرے لیے، ہم سب کے لیے ایک امید ہے۔ ہم آج بھی کہتے ہیں کہ انسانیت کے لیے جگہ ہونی چاہیے۔ بلوچ اور بلوچستان کا مسئلہ صرف بلوچ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اس ریاست میں تمام قومیتوں کا مسئلہ ہے، اس پر بات ہونی چاہیے۔ آپ بلوچستان میں جاری انسرجنسی کا نام لے کر بلوچستان میں ہونے والے اپنے ریاستی جبر اور تشدد کو جواز فراہم نہیں کریں۔ یہ تحریک، کیونکہ میں ایک بیک گراؤنڈ ضرور دینا چاہوں گی، مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں کبھی سنا ہی نہیں گیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ آج تک پنجاب میں بلوچستان کے بارے میں ایک ہی چیز مشہور ہے کہ بلوچستان کے ظالم سردار ہے اور یہ بلوچی ہیں، بس اور کچھ نہیں۔ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم جو اس ریاست نے بنایا ہوا ہے، جس کے تحت ہمیں اتنا کرپٹ کیا گیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے متعلق کچھ نہیں جانتے ہیں۔ ہمارے اندر سیاسی شعور، بیداری ہے ہی نہیں۔ سب لوگ جو ہے نا ایک مجمع کی طرح جو ہے نا، کبھی اس کی طرف جو جاتے ہیں، کبھی اس کی طرف، جھوٹے وعدوں کی طرح جو ہے نا ہم لوگوں کو پسایا ہوا ہے۔ لیکن بلوچستان وہ سرزمین ہے جہاں پہ ہمیشہ سے حقیقی بنیادی سیاست ہوئی ہے۔ 1 یونٹ کو توڑنے کی سیاست بلوچستان کی سرزمین سے ہوئی، 1 یونٹ اور صوبوں کی بحالی کی سیاست بلوچستان سے ہوئی۔ جو سول ڈیموکریسی کی تحریک آج پاکستان میں کہیں نہیں ہے، وہ بلوچستان میں ہی شروع ہوئی تھی۔ لیکن بلوچ نے اس وقت جان لیا تھا کہ جب تک یہاں کے ادارے اختیاردار نہیں ہوں گے، جب تک وہ اختیار نہیں رکھیں گے کہ انسانی حقوق کی پامالیوں پر ان کو جواب دے سکے، تب تک حل نہیں ہو سکتا۔ وہ رویہ جو ریاست بلوچ کے ساتھ کر رہی ہے، جو آپ لوگوں نے دیکھا، وہ اس کا میرے خیال سے 0.5% بھی نہیں ہے۔ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ اگر ہم نے وہ کہانیاں آپ سب لوگوں کے سامنے رکھی تو آپ سب لوگ شاید وہ سن نہیں سکیں گے جو ہم نے برداشت کیے ہیں۔ مجھ سے ہمیشہ بار بار مجھ سے سوال کیا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں نے برداشت کیسے کیا؟ ہم نے لاشیں اٹھائی ہے، ہمارے لاشوں کی بھی بے حرمتی ہوئی ہے، 35 گولیاں مار کر ہمیں مارا گیا ہے۔ وہ مائیں جن کے لیے ان کے بچوں کی آنکھیں، جن کے لیے ان کے بچوں کے چہرے وہ خوشکن چہرے ہوتے تھے، ان کو بدلے میں ان کو مسخ شدہ چہرے ملے ہیں۔ ہم نے اس سے زیادہ برداشت کیا ہے اور ہم نے وراثت میں درد اور تکلیفیں ہمیں ہمارے آبا و اجداد نے بتائی ہیں۔ یہ نسل جو آپ لوگ کے سامنے کڑی ہے بلوچوں کی، وہ نسل ہے جس نے اس سے بدترین مظالم دیکھے ہیں۔ جب ہیلی کاپٹر کے ذریعے شیلنگ کی گئی بلوچستان میں، جب کل اینڈ ڈمپ پالیسی کے ذریعے ایک ساتھ جو ہے نا ہر دن 10 لاشیں جو ہے نا پھینکی جاتی تھی، ہر دن ہاسپٹلز میں قطاریں لگی ہوتی تھی، لاپتہ افراد کے لواحقین اپنے پیاروں کو پہچاننے کے لیے آتے تھے۔ آج بھی بلوچستان وہ خطہ ہے جہاں پر نامعلوم افراد کے نام پر جو ہے نا لوگ آ کر لوگوں کو اغوا کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کی لاشیں پھینکتے اور ان لاشوں کو بھی دفنا دیتے ہیں۔ یہ وہ قصے ہیں جو آپ نے کبھی نہیں سنے۔ ہم سے کہا جاتا ہے کہ آپ بات کریں، آپ کے لہجے سخت ہیں۔ ہمارے لہجے سخت نہیں ہو، یہ ہمارا ضرب ہے، آپ ہمیں مار رہے ہیں اور ہم آپ کو ہی تعلیم دے رہے ہیں۔ آپ کے پولیس والوں کو بول رہے ہیں کہ خدا کرے نہیں کرے ایسا، بچے ہیں یہ، عورتیں ہیں یہ، ہم آپ کو بول رہے ہیں کہ نہیں کرے ایسا۔ ہم ظرف والی قومیں ہیں، ہمیں برداشت جو ہے نا ہمارے آبا و اجداد سے ملا ہے۔ ہم نے اپنے غصے کو اپنے حوصلے میں بدل دیا ہے۔ آپ دیکھیں، آپ نے ان عورتوں پر ظلم کیا، آپ نے ان عورتوں کو مارا۔ آج پورا بلوچستان سراپا احتجاج ہے، آج پورا بلوچستان کہہ رہا ہے کہ ہم لاوارث نہیں ہے، ہماری قوم ہمارے ساتھ ہے۔ اور میں آپ سب کو بتانا چاہتی ہوں کہ ہم اسلام آباد اس لیے نہیں آئے ہیں کہ اسلام آباد میں ہمیں انصاف ملے گا۔ اسلام آباد میں ہمیں کبھی انصاف نہیں ملا ہے۔ اسلام آباد کی ساری جو عمارتیں کھڑی ہیں، ان سب کو اس لیے بنایا گیا ہے کہ بلوچ کی نسل کشی کی جائے۔ پارلیمنٹ کو اس لیے بنایا گیا ہے کہ جاؤ بلوچوں
की नस्ल कुशी को कानूनी करार दो। जाओ, कौमी असम्बली को इसलिए बनाया गया है कि जाओ वसाइल लो और बलोचों की नस्ल कुशी पर खर्च करो, मारो बलोचों को ताकि उनकी जमीन हमारे कब्जे में हो। ये है आप लोगों की अदारों की हैसियत। हम बलोच हैं, हम लोगों ने आप लोगों को पहले से ही जांच लिया था, हम लोगों ने आप लोग को पहले से ही जांच लिया था। ये जो आप हजारों के मजमे जमा करके जिनको बिरयानी और वो देते रहते हैं, वो ढकोसले हैं, वो ढकोसले हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सियासत बूट की सियासत है, और वो बूट की सियासत आप सब कर रहे हैं। यहाँ पर आपकी जुडिशरी, आपकी मीडिया, सब के सब करप्ट है। हमें कहा जाता है कि आप एंटी स्टेट हो। मैं इससे पूछती हूँ, क्या ये स्टेट सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री स्टेट है? क्या हम आपके रियासत के शहरी नहीं है? क्या आपका पार्लियामेंट स्टेट का हिस्सा नहीं है? क्या आपका कौमी असेंबली स्टेट का हिस्सा नहीं है? हमसे कहा जाता है कि आप लोग मजम्मत क्यों नहीं करते हो जब मजदूरों को मारा जाता है? बोले भाई हम मजम्मत कर रहे हैं। आप मुझसे ये कहें कि आप ये बताएं कि ये जंग सबसे पहले शुरू किसने की थी? सबसे पहले मारदार किसने शुरू किया था? आपने किया था। इस चीज को माने आपने अपनी तोपे, आपने अपने हथियार बलोचों की तरफ किए हैं। आपके हथियार वो हथियार है अयाद बलोच। 8 गोलियां मारी आप लोगों ने उसको, 8 गोलियां मारी। उसकी माँ की वो तस्वीर, तो आपके उसके लिए किसी सबूत की जरूरत नहीं। उसकी माँ की वो तस्वीर, ये रियासत जब तक कायम रहेगी ना, उसको वही बदवाएं मिलती रहेंगी। उसकी माँ ने कहा कि 8वीं गोली ना मारो, हो सकता है मेरा बच्चा बच जाए। ये माएँ जो आई है ना, ये थक चुकी हैं। इनकी तकन को महसूस करें। इनमें से हर एक बंदा एक किस्सा, एक कहानी है। एक मरी यहाँ बैठी है, वो बोलती है मेरे बेटी की एक ही चीज है मेरे पास, उसकी तस्वीर। उसकी NIC नहीं है, उसकी और कुछ भी नहीं है। वो जालिमों ने डरने की जगह से उसकी तस्वीर भी उठा कर ले गए। देखिए, बलोचों के लिए उनकी तस्वीरें भी नहीं छोड़ी जाती हैं। वो औरतें यहाँ बैठी हैं, 14 साल से आपके प्यारे को कोई तशद्दुद दे, आप कैसा महसूस करेंगी? वो बच्चे हैं यहाँ पे, जो बड़े हो गए, उन्होंने अपने बाप को नहीं देखा है। ये गैर इंसानी अमल नहीं है कि आप इसकी मजम्मत नहीं करते हो? आप फलस्तीन में इसराइल की मजम्मत करते हो, लेकिन जो यजीदियत आपकी फोर्सेस ने बलूचिस्तान में मचाई है, उसकी मजम्मत क्यों नहीं करते हो? हमें फख्र है कि हमने बलूचिस्तान में जो तहरीक चलाई, वो तहरीक क्लियर थी। वो तहरीक हमारे आबा अजदाद ने जो चलाई, हमने यही कहा कि जब तक ये स्टेट मिलिटराइजेशन को खत्म नहीं करेगी, मासूम लोगों का कत्लेआम खत्म नहीं करेगी, यहाँ कोई डेमोक्रेसी नहीं होगी, कोई इंसाफ नहीं होगा। हमें ये फख्र है कि हम उस जमीन से ताल्लुक रखते हैं जहां हमने अपने वैल्यूज को, अपने मफादात के एवज भेजा नहीं है। हमने अपने जमीर को नहीं भेजा है। हजारों लोगों की लाशें उठाने के बाद भी बलोच अपनी सरजमीन के उस पर कभी भी पीछे नहीं हटाए, ना हटेगा। बलोच है और रहेगा। आप उसकी शिनाख्त के बेसिस पर आप उसको खत्म नहीं कर सकते, उसकी नस्ल कुशी नहीं कर सकते हैं। आपने बलोचों को मारा ये कहकर कि बलोच शायद खामोश हो जाएंगे, लेकिन आप भूल गए कि बलोच खामोश होने वाली कौम है ही नहीं। हम अकेले नहीं है, हमारे साथ हमारी अवाम है। मुझसे कहा जाता है, हमसे जब कहा गया कि आप चले जाएं यहाँ से, ये रवैया देखिए, आप उस रवैये को देखिए, आपको अफसोस होगा, आपको अफसोस होगा उस रवैये। कहाँ क्यों यहाँ है? बलोचियों जाओ अपने जमीन में। बलोचियों की जमीन तुम लोगों ने तंग रखी है। बलोचियों को अपने यहाँ इस जमीन के टुकड़े पर तुम लोग उसको जगह नहीं देते हो। वहाँ पे हमारे घरों के अंदर तुम लोगों ने चौकियां बनाई हुई है। बदबख्तों, हमारे घरों के अंदर हमारे बच्चे भी तुम्हारे गोला बारूद से महफूज नहीं है। उन बच्चों को भी तुम लोग मारते हो। हमने तो नहीं कहा था कि हमारे घरों के अंदर आओ, हमारे औरतों को मारो। और तुम्हारे इस शहर इक़्तिदार में सही किया तुम लोगों ने। मैं बोलती हूँ सही किया, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। तुम लोग हमें तोड़ना चाहते थे, लेकिन हम टूटेंगे नहीं। हमने आप लोगों को ये साबित कर दिया कि क्या है ये रियासत। ये रियासत जब अनीसा से डर सकती है, जो अनीसा अपने 14 साल से लापता बाप के लिए निकली है, ये रियासत ये रियासत जब उससे डर सकती है, तो ये रियासत कहाँ से बलोच कौम का मुकाबला कर सकती है? मुझे अफसोस होता है,
میں ہمیشہ یہ کہتی تھی کہ ایک طرف ظالم ہے، ایک طرف مظلوم ہے. میں یقین کرنا چاہتی تھی انسانیت کے اوپر، اور آج بھی مجھے یقین ہے. آج میرے لیے اور ان باؤں کے لیے آپ آواز جو اٹھا رہے ہیں، اس سے ان کو امید مل رہی ہے، ان کو حوصلہ مل رہا ہے. لیکن جب میں نے وہ رویہ دیکھا، اس رویے نے مجھے نہیں، ان ماؤں کو مضبوط کیا. میں نے ان کی تکن کو دیکھا کہ 3 دنوں سے سوئے نہیں تھے، مسلسل سردی میں بیٹھے ہوئے تھے. 30 دن سے یہ سفر کر رہے، 30 دن سے. میں نے کہا چلتے، انہوں نے کہا نہیں چلتے، ہم چلیں گے تو اپنے ٹرمز پر جائیں گے. آپ ہمیں گھسیٹ کر نہیں لے جا سکتے. آپ کو پتا چلے کہ آپ نے 70 سال سے جو جبر ہم پر کیا ہے، آپ نے اپنے لیے سب سے لیتر فورس کو ایجاد کیا ہے. یہ جو نسل بنی ہے نا، یہ آپ کی اٹامک پاور اسٹیٹ سے بھی نہیں ڈرے گی. اس کا حوصلہ آپ کو مٹانے کے لیے کافی ہے. یہ حوصلہ جو آپ کے وردی پہنے ہوئے لوگوں میں نہیں ہے، جو ڈرتے ہیں، ڈرپوک ہے، جو عورتوں پر حملہ آور ہوتے ہیں. یہ حوصلہ آپ کبھی نہیں لا سکتے. اس شہر اقتدار میں ہمیں انصاف نہیں ملے گا، اور ہم یہاں انصاف کے لیے آئے بھی نہیں ہیں. ہم یہاں بلوچستان کی آواز آپ سب سے پہنچانے آئے ہیں، کیونکہ آپ سب لوگوں نے جو ہے نا اپنی آنکھیں بند رکھی ہوئی. یہاں اس ملک میں صرف ایک ہی چیز چلتی ہے کہ اپنے مفاد کے لیے جو بھی کرنا ہے کرو. جو یہ ہو رہا ہے خاموش ہو جاؤ، طاقت کے سامنے سرنڈر کر دو. ہم بلوچستان کی آواز آپ سب تک پہنچانے آئے ہیں، تاکہ جب بھی آپ فلسطین پر بات کریں، جب بھی آپ کشمیر پر بات کریں، اور جب آپ کسی بلوچ پر بات نہیں کریں، تو آپ کی آنکھیں نیچی ہونی چاہیے. آپ کا ضمیر آپ کو ملامت کرے. پہلے آپ کو پتا نہیں تھا، اب آپ کو پتا چل چکا ہے. آپ سب کو پتا چل چکا ہے کہ بلوچستان میں آپ کی فورسز نے کیا قتل و غارت کی ہے. وہ فورسز جنہوں نے جو ہے نا حفاظت کے نام پر ہمارے ہر گھر سے لوگ اٹھا کر لے گئے. ایک ایسا ڈر پھیلایا ہوا ہے جہاں پہ لوگ، آپ کو احساس بھی ہے، یہاں پہ ایسے ہزاروں خاندان ہیں جن کے بیٹے جب بڑے ہو جاتے ہیں 10 یا میٹرک، وہ اپنے بیٹوں کو دربدر کر لیتے ہیں. مائیں اپنے بیٹوں سے دور ہو جاتی ہے. 15 سال 20 سال تک ان کو نہیں دیکھتے کہ وہ بچ سکے. سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں ہم لوگ، اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں. اس فورس سے جو ہمیں ہر حالت میں ختم کرنا چاہتی ہے. یہ بقا کی جنگ ہم لڑیں گے. میں حوصلہ مند ہوں. مجھے حوصلہ جو ہے نا ان ماؤں نے دیا ہے. جب ان پر لاٹیاں پڑ رہی تھی تو وہ اپنے ہاتھ سے جو ہے نا ان لاٹھیوں کو برداشت کر رہی تھی. یہ برداشت ہمارا حوصلہ ہے. ہم برداشت کریں گے اور اس تحریک کو، اس جدوجہد کو آگے لے کر جائیں گے. آپ کو تنگ کرتے رہیں گے اور مسلسل کرتے رہیں گے. آپ نے جو نسل کشی جاری رکھی ہے اس کے خلاف ہم بولتے رہیں گے، اور لاشیں نہیں دفنائیں گے. ان لاشوں کو لائیں گے اور آپ کو بتائیں گے، آپ کا جرم آپ کو بتائیں گے، اس دنیا کو بتائیں گے، سب کو بتائیں گے کہ دیکھو اپنے محافظوں کی کرتوتیں دیکھو جو آپ لوگ ٹیکس پے کر رہے ہو نا، اس ٹیکس سے کیا ہو رہا ہے. اس ٹیکس سے آپ کے معصوم لوگوں کا قتل عام ہو رہا ہے. اور آپ لوگ ان معصوموں کے قتل عام پر اگر خاموش ہو تو آپ بھی فرد جرم ہو، آپ پر بھی یہ جرم عائد ہوتا ہے. آپ لوگوں نے صرف اور صرف قومیت کے نام پر بلوچ نسل کشی پر خاموشی اختیار کی. بلوچ نسل کشی پر آپ نے آنکھیں موڑ لی کہ کوئی بیرونی ایجنڈا ہے، کوئی فنڈ ہے. لیکن دیکھیں آپ نے یہاں اس آگ کو کتنا پھیلا دیا. میں ان تمام ماؤں کے حوصلوں کو، یہ تحریک ان کی ہے. ایک ہمارے ساتھ کماش ہے، اس کے بیٹے کو رہا کیا گیا ہے، لیکن وہ پھر بھی بولتا ہے میں یہیں پہ ہوں، میں یہیں پہ بیٹھا ہوں. بالاچ جس کو مارا گیا، وہ بالاچ جو میٹرک کا طالب علم تھا، اس کو مارا گیا. اس کے 2 بھائی ابھی بھی بول رہے ہیں ہم بلوچ قوم کے لیے نکلے ہیں. میرا بھائی مر گیا تو کوئی وہ نہیں ہے، انہوں نے قتل کیا، میں نہیں چاہتا کہ کوئی اور قتل ہو. وہ ماں ہے جو اپنے بیٹے کو زندہ رکھے ہوئے ہے. میں نے یہی کہا آج آپ ان کو نکالیں گے، کل یہ واپس آئیں گے. ان کے حوصلوں کو میں ساتھ سلام پیش کرتی ہوں. اور یہ تحریک میرے لیے نہیں، ان لوگوں نے کامیاب بنائی ہے. یہ تحریک میں ابھی سے کنسیڈر کرتی ہوں کہ یہ تحریک کامیاب ترین تحریک ہے. ان لوگوں کے حوصلے، ان لوگوں کی ہمت نے اس تحریک کو کامیاب کیا. جب یہ تربت سے نکلے تھے ان کو نہیں پتا تھا. کامیابی پتہ ہے کیا ہے؟ کامیابی یہ ہے کہ ہم نے اپنی قوم کو جگا دیا ہے.
कामयाबी ये है कि आज हमारी कौम का हर गली हर सड़क पे बलोच खड़े हैं। उस बलोच को जिसको आपने डराया वो खड़ा है, उसने पत्थर उठाया, उसने अपनी आवाज बुलंद की है। ये हमारी कामयाबी है। तुमने अपने हजारों बिलियन डॉलर खर्च करके हमें हमारे लोगों को डराया ना, हमने सिर्फ और सिर्फ उनको तकलीफें अपनी बयान की और वो तकलीफ हमारी पुकार में वो आकर हमारे साथ आ गए। अब तुम्हें समझ आ जाएगा कि हम कितने मजबूत है और तुम कितनी खोखले हो। तुम जितने खोखले हो वो तुम्हें अपनी खोखलाहट जो है ना अब समझ आएगी। शुक्रिया बहुत बहुत।